بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے۔ کیا ایسے حالات ہوں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، اس بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور وہ کیا چاہتے کیا ہیں، اصل میاں چاندہ کی ہے ٹیڈج کی ہے، وہ کیوں نہیں واپس آ رہا، کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان کے دن جو ہے نا، وہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان کی گرپ جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں نے اس حوالے سے 2-3 مثالیں آپ کو پیش کی تھی۔ آج ایک اور مثال اب سامنے آ چکی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ نور علم خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر یہ چھوڑ کر پی ٹی اے میں آ گئے۔ 2018 کے الیکشن میں یہ پشاور سے ایم این اے منتخب ہوئے۔ یہ جو منی بجٹ والا اجلاس تھا، اس اجلاس کے اندر نور علم خان صاحب نے بہت زیادہ تن کے تنقید کی، جس طرح شیخ رشید کہتا ہے نا کہ تن کے عمران خان پورے کرے گا 5 سال، اس طرح انہوں نے تن کے تنقید کی، وہ 5 سال تن کے پورے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ انہوں نے تن کے تنقید ضرور کی تھی، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب اس وقت موجود تھے، ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے، ساتھ ان کے اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو وہ اس وقت انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جناب اسپیکر، یہ جو آگے 3 رو بیٹھی ہیں نا، یہ ہی ساری ذمہ دار ہیں برائی کی، انہوں نے نا ECL چپا دے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس حد تک انہوں نے تنقید کی تھی۔ اس پر آج جو ہے وہ ان کو فیصلہ کیا گیا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں کوئی صدارت میں کوئی اجلاس جلوس ہوا، اس میں فیصلہ ہی کیا گیا نور علم خان کو شوکز نوٹس جاری کیا جائے گا، جس پر نور علم خان نے کہا کہ مین شوکز نوٹس کس حساب جاری کرو گے جناب؟ وہ خبر کے مطابق یہ تھا کہ پرویز خٹک چونکہ صوبائی صدر ہے، وہ نوٹس جاری کریں گے۔ تو نور علم خان صاحب نے کہا اس کے جواب میں کہ جناب پرویز خٹک صاحب کس حیثیت میں کریں گے جاری؟ وہ صوبے کے صدر ہیں، میں وفاق کا نمائندہ ہوں، میں نے وہ کیوں نوٹس جاری کر سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب میں نے مہنگائی اور بے روزگاری پر بات کی ہے، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، نوٹس پہ جناب بھیج کے ویکھ لو، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نوٹس بھیج بھی دیو گے تو ان کا مطلب ہے میں نے کوئی فرق نہیں پہنتا۔ نور علم خان صاحب آپ کو بتا چکا ہوں میں پہلے بھی کہ وہ رحیل اصغر صاحب کی جو عشائیہ تھا اس میں یہ کہہ چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مولانا اسد الرحمان صاحب بیٹھے تھے، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے وہ حامد میر صاحب کو یہ بتا چکے ہیں پہلے کہ پائن میں اگلا الیکشن پی ٹی آئی تو نہیں لڑتا، باقی کیڑی جماعت جمع گا وہ یہ فیصلہ میرا گروپ کرے گا، لیکن پی ٹی آئی سے میں نے الیکشن نہیں لڑنا۔ تو ایک ذہن انہوں نے بنا لیا ہوا اس بات کا۔ اب عالم یہ ہے کہ شوکز نوٹس ابھی جاری کرنے کے ٹکر چلوائے گئے سرکاری طور پر، یعنی سرکاری طور سے مراد ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ گروپس بنے ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپس، ان میں انہوں نے متعلقہ رپورٹرز کو رکھا ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر خبر ڈال دیتے ہیں کہ جناب ان کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور رپورٹر تڑا تڑ نوکری بچان لے چکے، پھر اگے اس سارے ٹکر سٹ دینا ہے، اور وہ وہاں پر خبر چل گئی۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نوٹس جاری ہوگا، لیکن اگر نوٹس جاری ہوا بھی تو نور علم خان صاحب ذہنی طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ صرف نور علم خان نے نہیں چھڑیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو ذہنی طور پر چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ 30 تو پنجاب کے ایم این اے ہیں نا، میں آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ عثمان بزدار کے بڑے پرتکلف عشائیے کے اندر بھی وہ تشریف نہیں لائے تھے 30 ایم این اے، تو وہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں ذہنی طور پر، انہوں نے اڈاریاں کہتے ہور نے، ان میں سے 12 کو تو پنجاب کے جو ایم این اے ہیں ان کو تو میں نے بتا دیا تھا نون لیگ نے گو ایڈ ایک قسم کا گرین سگنل دے دیا ہوا ہے، تو جب جس لیے ویلا پائے گا لوڈ پائے گی اس لیے انہوں نے استعمال بھی کر لیتا جائے گا۔ لیکن یہ حالت ہے عمران خان کی، جو کہنے کا میرا مطلب تھا کہ ان کی پولیٹیکل گرپ یہ ہے کہ انہوں دا ایم این اے انہوں دی گل نہیں منتا، انہوں دے کیبنٹ دا منسٹر اور صوبائی صدر پرویز خٹک جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ خان صاحب میں تمہیں پھر ووٹ نہیں دوں گا، اتنی سیدھی بات وہ کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل گرپ رہ گئی ہے، لہٰذا خان صاحب کے پاس اب صرف ایک ہی چارہ بچتا ہے کہ وہ جو لائے تھے ان کو، جن پر الزام ہے کہ وہ لے کر آئے تھے، پتہ نہیں سچا یا جھوٹا، کرائم تو بتاتے ہیں کہ سچا الزام ہے، لیکن چلیں بہرحال وہ الزام تو ہے نا۔ خان صاحب کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی آسرا چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ ان دی لاری دے مگر لٹک جان، گھٹ کے لٹک جان کہ نہیں میں تینوں نہیں چھڑنا، رب دا نا جے مینوں نہ چھڑنا۔ یہ حالت عمران صاحب کی ہوئی ہے۔ ادروائز ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو ان کی پولیٹیکل گرفت ہے
وہ جو سطح ہے جو ارکان اسمبلی کی اس میں کیا ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے. دوسری جو پبلک میں سطح ہے ان کی حالات کی وہ کیا ہے, وہ یہ بن چکی ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ بجٹ 2021-22 جو آیا تھا, ظاہر جون میں آیا تھا, تو ابھی 7 مہینے ہوئے ہیں صرف اس بجٹ کو آئے ہوئے, تو 11 بار پٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے سر 7 مہینوں کے دوران, اور 40 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے. یہی وہ ایشوز ہیں جس پر جو منتخب نمائندے ہیں جس لیے وہ جاندے نے اپنے حلقیاں دے وچ واپس, اس وقت انہوں نے لوگ چھبیاں دیندے ہیں لوگ. میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کمپین تو چھوڑیں, ان کی ٹکٹ کسی نے لینی, ان کے ٹکٹ کے اوپر کوئی لوگ اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے, یہ حالات ہیں. اور میں رانا صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آج کے دن کی بات ہے یہ, آج کے دن اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پہ جنرل الیکشن ہو جائے تو پہلی غلطی ہے کہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں لبنے. بالکل میں آپ کو بالکل ایمانداری سے جو میں سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں, انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں لبنے, انہوں نے مگر نسنا ہے, ٹکٹاں لے کے کہ لے لو, تو کسی نے ٹکٹ نہیں لینی. کیوں؟ عوام کے اندر جو حالات ہیں یار, 55 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو ہو جائے گی, اور پٹرول جو ہے وہ مطلب ہے کہ 65 روپے تو چلا جائے گا 150 دے کول, تو اس تو بعد پھر لوکی تانوں کی میں ووٹ دیں گے, لوکی تانوں مطلب پھر کی کرن گے. آپ سوچ سکتے ہیں کس حالت میں لوگوں کو یہ لے آئے ہیں. اور بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, وہ اپنی جگہ پہ. ایک دوسری سائڈ ہے کہ بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, وہ 5 دن کرونا دے ہوتے ہیں, لیکن عوام کی سطح پر بھی ان کی یہ حالت ہو گئی خان صاحب کی کہ وہاں پر بھی ان کے یہ حالات ہیں. اور جو لیڈرشپ ہے, یعنی ظاہر ہے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ لیڈرشپ ہی ہے نا, منتخب لوگ ہیں, تو وہاں پر بھی یہ حالت ہے کہ انہوں دی گل نہ انہوں دا صوبائی صدر سنتا ہے بلکہ سامنے کھلو جاتا ہے عمران خان دے, اور نور علم خان صاحب بھی پبلکلی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. یہ باتیں راجہ ریاض بھی کیا کرتے تھے ایک دور میں, ابھی وہ فی الحال چپ ہیں. فیصل آباد والے راجہ ریاض اپنے, تو وہ ذرا اس وقت چپ ہیں اس لیے کہ وہ کافی کیا کہنا چاہیے ذہین اور چلاک قسم کے ایم این اے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, ساتھ وہ ہیں جس کے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں, اور بالکل ٹچ بٹن کی جوڑی طرح ساتھ ہیں, اور وہ ساتھ رہیں گے. آگے آنے والے وقت کے حساب سے وہ فیصلے کریں گے. وفاقی کابینہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے چکر میں نا مختلف قسم کی کہانیاں چھوڑ دی. ویسے تو عوامی مطالبہ بھی ہے, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ عوامی مطالبہ نواز شریف کی واپسی کا کیسے ہے. انہوں نے آج ایک اجلاس کیا ہے, یہ ہر دفعہ نا ایک اجلاس کرتے ہیں سال 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد نا واری لاندے نے کہ جناب اسی پھر نواز شریف کو واپس لے آنے نا معاہدہ کرنے لگے ہیں کس کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ مجرموں کی حوالگی کا. تو بس وہ پھر ہم نے پاس کر لیا کابینہ کمیٹی میں, تو پھر ہم فائنل مشاورت کریں گے برطانیہ کے ساتھ, اس کے بعد ہم اپنی کابینہ میں لے جائیں گے, اس سے اپروول ہو جائے گی تو پھر معاہدہ ہو جائے گا. پائے نا معاہدہ برطانیہ دے نال ہونا ہے, برطانیہ تہاڈے نال معاہدہ کرے گا, تسی کرو گے, تسی سنگل ہینڈڈلی کری جاؤ گے. وہ تو سنگل ہینڈڈلی آپ سے کرتا ہے, وہاں کے بچے یہاں پر لے آتے ہیں لوگ. ہوتا ہی ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کے شادی کرتے ہیں وہاں کی پلی ہوئی کسی خاتون کے ساتھ جو اس کلچر میں ڈھلی ہوتی ہے, چاہے اس کا بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہو, وہ وہاں پر جا کے جب وہاں پہ جمدی پلدی جوان ہوتی ہے تو ظاہر اس کلچر دی ہو جاتی. اب یہاں سے ایک جو ہے نا صاحب رشتہ دار وہ کہتے ہیں جناب ساڈے منڈے نوں نیشنلٹی لب جائے گی, وہاں پر جا کے وہ شادی کرتے ہیں. جب وہ اس لڑکی کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر سے نہیں ملتا, وہ بچہ چک کے واپس لے آتے. تو برطانیہ جناب ایتھے آ کے ایتھے تہاڈی پولیس دے کولوں وہ بچے برآمد کرا کے واپس لے آئیدا. تہاڈے جی ہمت ہے تے لے آ کے دکھاؤ الطاف سے انہوں. آپ یہ بات بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. وہ آپ نے خط لکھا ایک 2 نمبری کی وہاں پر یوتھیے نے ایک نے لنڈن کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ بس کر دیں, اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے ایک پولیٹیکلی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. دیکھیں نواز شریف ایک ایسی شخصیت بنا دی انہوں نے پکڑ کر, ایک ایسی مطلب پولیٹیکل ہستی بنا دی پکڑ کے. مجھے ہستی کا لفظ استعمال اس لیے کرنا پڑ رہا ہے, ایڈا دا قد وداتا پائی دا پھڑ کے کہ جناب وہ اب جو اس کے مخالفین ہیں وہ بھی سیاست اس کے نام پہ کر رہے ہیں. چلو حمایتیت کرنی ہوتی ہے نا, مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کہیں گے نواز شریف کسی کے سامنے جھکا نہیں, مطلب ایک بات ہے
شاہد خان عباسی صاحب کہیں گے، کوئی اور عطا تارڑ صاحب کہیں گے ہماری لیڈرشپ بڑی با کردار ہے، کوئی اس طرح کی باتیں اپنے لیڈر دے بارے تے لوکی کر دے نہیں نا. لیکن یہ حالت یہ ہے کہ عمران خان ہوئی اور شیخ رشید صاحب کو بھی اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے نواز شریف کے نام کی ضرورت ہے. اس حد تک میاں صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میاں نواز شریف کا اپنا جو ٹنیور تھا اس میں جو انہوں نے کام شام کیے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اتنا زیادہ مغل دخل نہیں ہے جتنا عمران خان کی نااہلی، ناکامیاں اور مطلب جو ان کی بیڈ گورننس ہے اور جو کرپشن کے الزامات ہیں اور عوام کی بدحالی کر دی ہے عمران خان کے دور نے، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نواز شریف کی جو یادیں آ رہی ہیں نا سب کو، وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ 2 ٹویٹس ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے ہیں. ایک ٹرک ہے جس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیشہ مروے ڈھولا تیری لوڑ پئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے ایک وہ ہے سرائکی، ظاہر ہے یہ ایک نغمہ ہے اور اس کو ٹرک کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی نے، تو نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے. ایک انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے. ایک رکشہ ہے جس کے اوپر بھی نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہمیں پرانا پاکستانی دے دیو، نواز شریف کا نام تصویر لگی ہوئی ہے اور ساتھ نام لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے. تو عوام کی سطح کے اوپر بھی نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ ہے. ویسے جو سیاسی مخالفین ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم چاندی کہ پیو واپس آئیے، پر پیو نہیں آ رہا. اچھا، اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہے یا وہ کس طرح آئیں گے، دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ کسی ٹارزن دی واپسی تو گھٹ نہیں ہونی، ٹھیک ہے. وہ چاہتے یہ ہیں میاں صاحب، جو میری اپنی بات ہوئی ہے ذرائع سے، وہ چاہتے یہ ہے کہ جناب جو کچھ میرے خلاف کیا ہوا ہے اس کو آپ ریورس کریں. پھر دوسری بات وہ چاہتے یہ ہے، یعنی ریورس کرنے سے مراد یہ ہے کہ میری نااہلی مکاؤ، میری تیری نااہلی مکاؤ، کوئی اس طرح دے حالات تے دسو نا. دوسری بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان ہاؤس چینج آ جاتے ہیں، چلے آپ میری ریورس کو چھوڑ دیں، آپ یہ نہ کریں کہ جناب میری اہلیت کر دیں، آپ عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیں، وہاں پر جو میرٹ پہ فیصلے ہوں گے وہ مجھے قبول ہے. اس بات پر میاں صاحب ایگری. لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج آئے تو پھر فوراً الیکشن کی طرف جانا ہے، پھر ایسی اسمبلیاں توڑنی ہیں تو فوراً الیکشن کی طرف جانا ہے. اس صورت میں میاں صاحب جو ہے وہ واپسی کی راہ لیں گے. یہ ان کا اصل میں مین مطالبہ یہ ہے کہ تاکہ نئے انتخابات ہوں، فریش الیکشن ہو، جو نیا مینڈیٹ لے کے جو بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی گل نو آ جائے، ویسے آ نہیں سکتی، مطلب اگر چینل الیکشن ہوتے تو 2018 چ بھی نہیں سی آندی، لیکن چلے باہر وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی لوگ پسند کریں گے، ووٹ دیں گے، آپ اس کو حکومت دے تو وہی آ کے مسائل حل کر سکتا ہے. یہ موجودہ جو اسمبلی ہے چوں چوں کا مربع یہ مسائل حل نہیں کر سکتی. اس لیے میاں صاحب جو ہے نا مسلسل ویٹ کر رہے ہیں کہ میں آ بھی جاواں. فرض کرتے ہیں نا میاں صاحب آ جائیں، وہ کہا ٹھیک ہے یار ہوں تو تین بھی مطالبے ٹویٹ کرتے ہیں پڑھ کے، اگر وہ مطلب جو پی ٹی والے تنقید کر رہے ہیں جس کے اوپر، اگر وہ اس کو اسی طرح میاں صاحب لے لیں، وہ آ بھی جائیں تو کتنے جان گے؟ جیل جان گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو کیا یہاں پہ مطلب زندگی کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. فرینکلی جو حالت انہوں نے کی تھی میاں صاحب کی جیل کے اندر کہ ان کی بیوی جو ہے شدید بیمار تھی اور جیلر نے گل نہیں کرائی سی، یہ بڑی، میں آپ سے عرض کروں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کوئی ایسی صورتحال سے نہ گزرے، لیکن میاں نواز شریف اس صورتحال سے گزرا، ٹھیک ہے. اس کی بیٹی اس صورتحال سے گزری ہے. جس قسم کے حالات انہوں نے دیکھے ہیں نا، وہ مطلب تھوڑا بہت ایمی میاں صاحب نے ایک دو دفعہ جملہ کہہ دیا اور ایک دفعہ مریم صاحبہ نے جذباتی ہو کہہ دیا، بڑے ہی چھوٹے لیول پر جا کے اس حکومت نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا. لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ مظالم ڈھائے گئے. خیر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مظالم کی داستان دساں، مگر نواز شریف چاہتا ہے کہ اگر بھائن پھر ملک ٹھیک کرنا ہے نا تو پھر نواں الیکشن کروائے گا. تو ان ہاؤس چینج جڑی ہے نا وہ آئے گی، مگر پھر نئے الیکشن کے لیے آئے گی. یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر ابھی ایک چھوٹا موٹا سلسلہ پھنسا ہوا ہے. جس دن وہ مسئلہ ہو گیا حل اور میاں صاحب ایگری ہو گئے ادھر والوں کی گلاں دے ہوتے، ٹھیک ہے، یا
ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ میاں صاحب کی واپسی ہو جائے گی. اور جس دن میاں صاحب کی واپسی ہوگی میں آپ کو بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن میاں صاحب کی واپسی ہوگی اس دن یہ جڑے اقتدار دیاں راہ دریاں دے وچ اس وقت دوڑ بھج لگی ہے نا. کبھی ایک آتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں، یعنی حکومتی لوگ آگے دس دینے کہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ آپ ہی ڈیل ڈول کر کے نسن نسن کی کوشش سے ہون گے. پتہ نہیں پھر میاں صاحب نسن دیں نے کہ نہیں نسن دیں، یا جو بھی حکومت الیکشن کے بعد آئے گی وہ ان کو بھاگنے دے گی کہ نہیں بھاگنے دے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرے پاس جو اطلاعات تھی وہ میں نے آپ تک ایمانداری سے پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، کومنٹ بھی کریں، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو.